نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشل۔ حضرات محترم، زمانہ جاہلیت میں عرب تاجروں کے ہاں ایک غلط اصول تھا کہ ان کے لینے کے باٹ، خریدنے کے باٹ اور ہوتے تھے اور بیچنے کے باٹ اور ہوتے تھے۔ یعنی انہوں نے دو قسم کے پیمانے بنا رکھے تھے۔ خریدنے کے لیے پیمانہ اور ہے، وزن اور طریقے سے کرتے، اور بیچنے کے لیے پیمانہ اور ہے، وزن اور طریقے سے کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ بھی فرمایا، سورۃ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 34-35 کے اندر تفصیل دیکھنی ہے تو وہاں دیکھ لی جائے۔ انہی تاجروں سے ملتا جلتا حال انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہے۔ یعنی انجینئر صاحب نے بھی دو قسم کے اصول بنا رکھے ہیں، دو قسم کے پیمانے بنا رکھے ہیں۔ جس بات کو انہوں نے رد کرنا ہو، جس بات کا انکار کرنا ہو، جو بات اپنے نظریے کے خلاف ہو، اپنے مسلک کے خلاف ہو، اپنی تحقیق کے خلاف ہو، اپنے فرقہ علمی کتابی کے خلاف ہو، تو اس کو حیلے بہانے سے رد کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا حیلہ کیا کرتے ہیں، بہانہ کیا کرتے ہیں کہ جی اس بات کی تو سند ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک مرتبہ انجینئر صاحب کے سامنے بات ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ تھا یا نہیں تھا، اور امام سیوطی نے تو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ تو انجینئر صاحب نے اس بات کو کیسے رد کیا؟ انجینئر صاحب نے کہا جس جلال الدین سیوطی ایک بے سند روایت نقل کر کے اس امت کو فتنے میں ڈال دیا۔ یعنی جلال الدین سیوطی نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ ہونے کی روایت اپنی کتاب کے اندر نقل کی ہے، وہ بے سند روایت ہے اور اس سے امت فتنے میں پڑ گئی۔ وہ جلال الدین سیوطی نے جو نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال بعد آئے، 911 ہجری میں فوت ہوئے، ایک بے سند روایت نقل کر کے اس امت کو فتنے میں ڈال دیا۔ اچھا، کسی نے دوسرے موقع پر پوچھ لیا انجینئر صاحب سے کہ جی حضرت استاد محترم جلال الدین سیوطی نے تو سند نقل کی ہے۔ اب انجینئر صاحب تھوڑا سا سٹ پٹا گئے کہ یہ کیا ہوا، تو پھر اس پینترک اور طرف پینترا بدل دیا اور کیا کہنے لگے، یہ جو سیوطی نے ایک من گھڑت قسم کی روایت نقل کی ہے، جعلی روایت ہے، منقطع روایت ہے۔ یہ سیوطی نے ایک من گھڑت قسم کی روایت نقل کی ہے، وہ بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ نبی الاسلام کا سایہ نہیں تھا، جعلی روایت ہے، منقطع روایت ہے۔ یعنی پہلے مکمل سند کا ہی انکار کر دیا، پھر جب کسی نے کہا کہ جی سند تو موجود ہے تو پھر کیا کہا کہ اس کی سند منقطع ہے۔ بھلے سند ہے لیکن چونکہ وہ روایت یا وہ مسئلہ انجینئر صاحب کے نظریے کے خلاف ہے، لہٰذا وہ سند ہونے کے باوجود اس سند کو منقطع قرار دے کر اس روایت کو، اس بات کو انجینئر صاحب نے رد کر دیا اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ یہ انجینئر صاحب کا ایک پیمانہ ہے اور ایک اصول ہے اور ایک رخ ہے۔ اب آئیے آپ کو انجینئر صاحب کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں، دوسرا پیمانہ دکھاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب کوئی بات اپنے نظریے کے مطابق ہو اور اس بات کو انجینئر صاحب لینا چاہیں اور عوام میں پھیلانا چاہیں، بھلے اس کی سند ہو نہ ہو، اس کو پھر کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیجئے سنیے۔ وہ جو واقعہ بڑا مشہور ہے جس کی وجہ سے ہم کرم اللہ وجہ الکریم ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے میدان جنگ میں کافر کو پچھاڑا، اس کے سینے پہ چڑھ گئے اور اس نے تھوک دیا سیدنا علی کے چہرے پہ، تو حضرت علی اتر گئے۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تو میں اللہ کی وجہ سے تجھے قتل کرنے لگا تھا، اب میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا تو میں نے اس لیے پھر تجھے چھوڑ دیا۔ تو اس نے اس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ ایک مشہور واقعہ ہے، تو اب اس واقعے کی کوئی سند نہیں ہے، اور یہ واقعہ کسی کتاب کے اندر بھی سند صحیح، سند متصل، سند منقطع کسی سند کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے سرے سے۔ یعنی وہ سائے والی روایت موجود تھی لیکن سند منقطع ہونے کی وجہ سے اس کا رد کر دیا، اور اس واقعے کی تو سرے سے سند ہے ہی نہیں، اور اس کو انجینئر صاحب کیوں قبول کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی تلقی بالقبول حاصل ہے۔ بس ان کو تلقی بالقبول حاصل ہوتی ہے نا، جیسے اس واقعے کو تلقی بالقبول حاصل ہوگی، یعنی عوام کے اندر یہ واقعہ مشہور ہے، تو گویا جو بات عوام میں مشہور ہو وہ انجینئر صاحب کے اگر موافق ہے، ان کے نظریے کے، ان کے فرقے کے مطابق ہے، تو اس کو قبول کر لو۔
اور جو بات بھلے امت کے اندر متواتر چلی آ رہی ہو اس کو یہ کہہ کر رد کر دو کہ جی اس کی سند ہی نہیں ہے۔ تو انجینئر صاحب کے فالوورز، انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس، انجینئر صاحب کے چاہنے والے برائے مہربانی کمنٹ بار کے اندر اتنا بتا دیں کہ انجینئر صاحب کا یہ طرز عمل درست ہے یا غلط ہے، یعنی لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور۔ اپنی من پسند کوئی روایت ہو، واقعہ ہو تو بھلے اس کی سند ہو نہ ہو اس کو قبول کر لو تلقی بالقبول کہہ کر، اور جو روایت جو مسئلہ اپنے مزاج کے اپنے فرقے کے خلاف ہو تو اس کو یہ کہہ کر رد کر دو کہ جی اس کی سند نہیں ہے یا اس کی سند منقطع ہے۔ تو یہ دو اصول، دو رخی، دوغلی پالیسی، یہ انجینئر صاحب کا طرز عمل صحیح ہے یا غلط ہے؟ برائے مہربانی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ وما علی الا البلاغ۔